اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ حشر کی آیت نمبر 11 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون۔ علم ترى کہ آپ نے نہیں دیکھا إلى الذين ان لوگوں کی طرف نافقوا جنہوں نے منافقت کی یا نفاق کا راستہ اختیار کیا ہے، دھوکے باز ہیں۔ یقولون وہ کہتے تھے لإخوانهم اپنے بھائیوں سے، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل کتاب اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم اگر تم نکالے گئے، لنخرجن معکم ہم ضرور نکلیں گے تمہارے ساتھ، ولا نطیع فیکم احدا اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے، ابداً کبھی بھی، وَإِن قُوتِلْتُمْ اگر تم سے قتال کیا گیا، لڑائی کی گئی، لننصرنکم ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، واللہ یشہد اور اللہ گواہ ہیں، گواہی دیتے ہیں، انہم لکاذبون بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ لئن اخرجوا اگر وہ نکالے جائیں گے، لا یخرجون معہم یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، ولئن قوتلوا اگر ان سے لڑائی ہوئی، لا ینصرونہم یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، ولئن نصروہم اگر ان کی مدد کریں گے، لیولن الادبار تو یہ بھاگیں گے پیٹ پھیر کر، ثم لا ینصرون پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لأنتم تم اشد زیادہ ہو، رہبتاً ڈر کے لحاظ سے، فی صدورہم ان کے سینوں میں، من اللہ کے ڈر سے، ذالک بانہم یہ اس لیے کہ وہ قوم ایسی قوم لا یفقہون جو سمجھ نہیں رکھتی، لا یقاتلونکم وہ تم سے نہیں لڑ سکیں گے، جمیعاً سب مل کر، الا مگر فی قرن بستیوں میں، محصنہ قلعوں والی، او من وراء جدر یہ دیواروں کے پیچھے سے، ورا کا معنی پیچھے، جدار کے جدر دیواروں کے، بأسہم ان کی لڑائی، بینہم آپس کی، شدید سخت ہے، تحسبہم آپ ان کو خیال کرتے ہیں، جمیعاً اکٹھے، وقلوبہم اور ان کے دل، شتیٰ علیحدہ علیحدہ ہیں، ذالک بانہم یہ اس لیے کہ وہ قوم ایسی قوم لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتی، کمثل الذین ان لوگوں کی واقعے کی طرح، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، قریباً قریب میں، ذاقوا انہوں نے چکھا وبال امرہم اپنے کام کا وبال، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کمثل الشیطان جیسے شیطان کا قصہ ہے، اذ قال للانسان جب وہ انسان سے کہتا ہے، اکفر کہ تو کفر اختیار کر، فلما کفرا پھر جب وہ کفر کرتا ہے، فقالا تو شیطان کہتا ہے، انی بریء منک بے شک میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، فکان عاقبتہما پھر دونوں کا انجام یہی ہے، انہما فی النار کہ وہ دونوں جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء الظالمین اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ یہ آیات مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ بنو نذیر کے بارے میں نازل فرمائی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ان منافقوں کو اپنے نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے بھائیوں اہل کتاب کافروں سے کہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر قبیلے کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ فرمایا تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کے سردار تھے انہوں نے اور دوسرے منافقوں نے ان سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر یہ آپ کو مسلمان آپ کو مدینہ سے نکلنے میں مجبور کریں گے تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے، اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں، کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے خلاف کارروائی کی، اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، تو منافقین نے بنو نذیر کو کوئی ساتھ نہ دیا، نہ تعاون کیا، نہ کوئی حمایت و مدد کی، بلکہ وہ ان سے پیچھے ہی رہے، اور بالآخر بنو نذیر کے لوگ وہاں سے چلے گئے اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو اس سے ہمارے لیے سبق ہے، فرمایا کہ جو منافق لوگ ہوں یا اپنی باتوں کے پختہ نہ ہوں، وعدے کی پاسداری نہ کرتے ہوں،
کردار ان کا اچھا نہ، ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان ان پر اعتماد کر کے بڑے بڑے ایکشن لے لیتا ہے، فیصلے کر لیتا ہے اور دوسروں کے خلاف بڑی کارروائی ٹھان لیتا ہے، لیکن بعد میں پھر مدد کا دعویٰ کرنے والے لوگ مدد کے لیے نہیں آتے، جیسے بنو نذیر کے یہودیوں کے لیے مدینہ کے منافقین نہیں گئے۔ اللہ نے فرمایا لَنُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر ان مشرکین بنو نذیر کے لوگوں کو یہاں سے نکالا جائے گا تو منافقین نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ۔ اگر ان یہودیوں سے قتال اور جنگ کی جائے گی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اگر منافقین بالفرض ان کی مدد بھی کریں تو پیٹ پھر کے بھاگ جائیں گے اور کوئی اور ان کی مدد نہیں کر سکے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان منافقین کے دلوں میں اللہ کے ڈر سے زیادہ مسلمانوں کا ڈر ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ ناسمجھ قوم ہے۔ سمجھدار آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہوتا ہے، بندوں کا ڈر کم ہوتا ہے، لیکن ناسمجھ آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر خوف کم ہوتا ہے، بندوں کا ڈر زیادہ ہوتا ہے۔ حالانکہ عقل کی بات بھی یہ ہے کہ ایک آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر خوف زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے پاس طاقت، قوت، عذاب دینے اور سزا دینے کے مواقع اور اختیارات بہت زیادہ ہیں، اتنے بندے کے پاس نہیں ہوتے۔ بندہ جو سزا دینا چاہتا ہے وہ معذور بھی ہو سکتا ہے، اپنے عہدے سے معطل بھی ہو سکتا ہے، اس کی پوزیشن کمزور بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہیں، اس لیے دل میں ڈر خوف ذرا اللہ کا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سب یہودی اور منافق مل کر تم سے اکٹھے کبھی جہاد نہیں کر سکتے۔ اس کی اگر کریں بھی تو یہ قلعوں بند ہو کر کریں گے یا دیواروں کے پیچھے سے کریں گے، اس لیے کہ یہ بزدل قوم ہے۔ بأسہم بینہم شدید، ان کی آپس کی دشمنیاں، آپس کی نفرتیں بڑی سخت ہیں، آپس کی لڑائیاں بڑی سخت ہیں۔ چنانچہ جو یہودیوں کے قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، ان کی آپس کی لڑائیاں بڑی سخت تھی، آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں تھا۔ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان یہودیوں کو اور کافروں کو خیال کرتے ہیں کہ یہ آپس میں اکٹھے ہیں، اکٹھے بظاہر اکٹھے ہیں لیکن دل ان کے ملے ہوئے نہیں ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپس کی لڑائی، آپس کا جھگڑا یہ بیوقوفی کی علامت ہے، اور سمجھداری کی بات یہ ہے کہ انسان آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ جتنے بھی غیر مسلم ہوتے ہیں وہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کفار میں بڑا اتفاق ہے اور فلاں باطل مسلک کے مذہب کے لوگوں میں بڑا اتفاق آپس میں، اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ جو جتنا بڑا باطل اور غلط اور جھوٹ ہے ان میں اتنی ہی نا اتفاقیاں، بد اخلاقیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جو جتنا قرآن و سنت کے اور دین اسلام کے، اللہ رسول کی تعلیمات قریب ہوتا ہے، ان میں نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، لیکن ان سے کم ہوتی ہیں جو کفار میں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے خود یہودیوں کے بارے میں فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے، آپس میں بغض بہت زیادہ ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ تحسبهم قلوبا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ ان کو اکٹھے شمار کرتے ہیں کہ ایک سمجھتے ہیں اکٹھے ہیں، یہ ان کے دل آپس میں ایک نہیں ہیں، اور دل آپس میں ایک ہوتے ہیں آپ اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے گمان کی وجہ سے، ہمدردی خیر خواہی کے جذبات کی وجہ سے، اور نرمی عاجزی کی وجہ سے۔ جہاں تکبر ہوگا اور خود غرضی ہوگی، اور جہاں اسی طرح خلوص نہ ہوگا تو وہاں نا اتفاقیاں زیادہ ہوں گی۔ میں کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا، ان قبیلہ بنو نذیر کے لوگوں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جن قریب ان سے گزرے ہیں، اپنے کام کا وبال انہوں نے چکھ لیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ بعض مفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس مراد قبیلہ بنو قینقاع یہودی قبیلہ مراد ہے، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد اہل بدر ہیں، یعنی مشرکین بدر اس سے مراد ہیں کہ بدر میں وہ لوگ جنگ کے لیے آئے تھے اور انہیں انتہائی بری شکست ہوئی، 70 سردار ان کے مارے گئے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے، تو بڑی انہیں پریشانی ہوئی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا بنو نذیر کا انجام بھی یہی ہوگا، اور اسی طرح جیسے بنو قینقاع کا انجام ہوا ہے، انہوں نے بھی اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی کی تھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہاں سے جلاوطن فرما دیا تھا۔ بنو قینقاع کو بھی آپ نے اس لیے جلاوطن فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف لائے تو آپ نے جتنے بھی یہودی قبائل سب سے صلح فرمائی تھی، ایک معاہدہ فرمایا تھا۔ ان کی شرائط میں یہ بھی داخل تھا کہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے خلاف کسی مخالف کی مدد نہیں کرے گا، اور معاہدہ کرنے والوں بنو قینقاع بھی شامل تھا، مگر اس نے چند مہینوں کے بعد ہی اپنی وعدے کی خلاف ورزی کی۔ غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین کے ساتھ خفیہ سازش اور امداد کے واقعات ان کے سامنے آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا تھا اما تخافن من قوم خیانۃ فانبذ الیہم علی سواء،
اگر معاہدہ اور صلح کرنے کے بعد کسی قوم کی خیانت کا آپ کو خطرہ ہو تو آپ ان کا معاہدہ صلح ختم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بنو قینقاع نے وعدہ خلافی کی، معاہدہ توڑ دیا تو حضور نے خلاف اعلان جنگ فرمایا اور علم جہاد حمزہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، اور مدینہ طیبہ میں اپنا خلیفہ اور اپنا نائب ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ یہ لوگ مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر قلعوں میں بند ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ 15 دن کے بعد یہ لوگ باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمایا اس پر ہم راضی ہیں۔ تو آپ ان کے بارے میں بھی فیصلہ فرمانے ہی والے تھے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین حضور کے پاس آئے اور بہت زیادہ اصرار کیا کہ یا رسول اللہ ان کو معاف کر دیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے، درگزر کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فیصلہ فرمایا کہ لوگ بستی خالی کر کے جلاوطنی اختیار کریں، یہاں سے چلے جائیں، اور ان کے اموال مسلمانوں کے مال غنیمت ہوں گے۔ اس کے بعد پھر لوگ مدینہ سے نکل کر ملک شام کے علاقہ زروعات میں چلے گئے، اور ان کے اموال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں تقسیم فرما دیا، اور 5واں حصہ بیت المال میں رکھ دیا، اور 4 حصے تقسیم فرما دیے۔ تو اللہ تعالیٰ بنو نذیر کو ان کا حوالہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں جیسے وہ لوگ یہاں سے چلے گئے اور منافقین نے ان کی امداد نہ کی، تم بھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ پھر اس کے بعد میں کمثل الذین مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر، اور ان منافقین کی جو بنو نذیر کو مدد کا وعدہ دلا رہے ہیں مثال شیطان جیسی ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کے پیچھے لگتا ہے اور وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان ایک گناہ کرے، پھر دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ کرے۔ جب انسان مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے، خدا نخواستہ اگر وہ کافر ہو جائے تو پھر شیطان اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے جو کام تم سے کرانا تھا وہ کرا لیا ہے، اور اس مشکل وقت میں تمہارا میں کوئی ساتھ نہیں دے سکتا۔ غزوہ بدر میں بھی ایسے ہی ہوا کہ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں مشرکین مکہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ تم مجھ سے یہ خطرہ محسوس کرتے ہو کہ میں تمہارے جانے کے بعد مکہ والوں پہ حملہ کر دوں گا؟ ایسا نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، میں تمہیں افراد بھی دوں گا، ہتھیار بھی دوں گا، مکمل تمہارا تعاون کروں گا۔ وہ شیطان آیا تھا۔ جب بعد میں مشرکین مکہ وہاں سے میدان بدر پہنچے تو شیطان لشکر لے کر ساتھ گیا، لیکن وہاں سے جب دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں تو واپس آ گیا۔ تو شیطان کی یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے کرتوتوں سے بچائے اور اس کے وسوسوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انسان ایک شیطان گناہ کراتا ہے، پھر اسے کہتا ہے کہ آپ دوسرا گناہ کر لیں، پہلا گناہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر دوسرا گناہ کرواتا ہے، پھر تیسرا گناہ کہتا ہے کہ آپ یہ کر لیں، پچھلی دونوں غلطیاں آپ کی درست ہو جائیں گی۔ اس طرح انسان کو مسلسل وہ گناہوں میں پھنساتا رہتا ہے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، راہب تھا۔ 70 سال اس نے عبادت کی، اور 10 دن کے بعد ایک روزہ چھوڑتا تھا۔ ہمیشہ روزہ رکھتا تھا، یعنی 10 دن روزہ، اس کے بعد ایک دن روزہ چھوڑتا تھا۔ تو شیطان اس کو گمراہ کرنے سے بہت تھک گیا۔ اس نے پھر اپنے کارندوں میں اعلان کیا کہ بتائیں کون اسے گمراہ کرے گا۔ تو اس کا ایک کارندہ اٹھا، اس نے کہا جی میں اسے گمراہ کروں گا۔ لمبا تفصیلی واقعہ، خلاصہ یہ ہوا کہ شیطان نے اس سے ذرا بظاہر عبادت گزار سے ذرا عبادت کی، اور پھر بالآخر اور اسے کچھ دعائیں سکھائیں جن میں کوئی کفری شرکیہ کلمات تھے، اور پھر سکھا کر یہ کہا کہ جو بھی شخص آپ کے پاس بیمار آئے آپ اسے یہ پڑھ کر دم کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جایا کرے گا۔ پھر اس کے بعد وہ شیطان وہاں سے گیا اور خود لوگوں کو پریشان کرتا، تنگ کرتا، لوگوں میں مسلط ہو جاتا، اور پھر لوگوں کی شکل میں، طبیب کی شکل میں آ جاتا، انسانی شکل میں، اور کہتا کہ فلاں عبادت گزار کے پاس جائیں، وہ دم کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ بھیج دیتے تھے اس عبادت گزار راہب کے پاس، اور راہب وہ پڑھ کر دم کرتا تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ پھر اسی طرح ایک لڑکی تھی بہت خوبصورت، شیطان نے اس پر بھی اسی طرح حملہ کیا، اسے پریشان کیا، پھر انسانی شکل میں اس کے بھائیوں سے کہا کہ فلاں عبادت گزار کے پاس لے جائیں اور اس سے دم کرائیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ مسلسل جاتے آتے رہے، اور بالآخر پھر وہ عبادت گزار اس لڑکی کے حسن پر فریفتہ ہوا اور اس سے بدکاری کی، اور پھر اس کو دفن کیا، حمل ٹھہرا، پھر دفن کیا، اور پھر شیطان نے اس عابد سے کہا کہ آپ اسے برائی کر لیں، بعد میں توبہ استغفار کر لینا۔ اس نے برائی کرتا رہا، جب حمل ٹھہرا پھر اس کے بعد کہا کہ اب تو کوئی رسوائی ہوگی، اس کو قتل کرے کہیں دفن کر دیں تاکہ آپ کا گناہ چھپ سکے۔ عبادت گزار نے ایسے ہی کیا۔ پھر شیطان اس لڑکی کے بھائیوں کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ پوچھیں عبادت گزار سے کہ وہ لڑکی ہماری بہن ہے، کیا ہوا؟ تو عبادت گزار اور راہب نے کہا کہ وہ اس پر جو جن مسلط تھا وہ اسے لے گیا۔
پھر شیطان نے ان بھائیوں سے کہا کہ نہیں، جن نہیں لے گیا، بلکہ اس راہب نے اس سے بدکاری کی اور اسے قتل کیا، فلاں جگہ دفن کر دیا ہے، آپ جائے قبر کھدوا کے دیکھیں۔ چنانچہ بھائیوں نے قبر کھدوائی اور جا کر دیکھا وہ لڑکی وہاں دفن تھی۔ پھر وہ بھائی اس پر عبادت گزار کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے اور سولی پہ لٹکایا گیا۔ پھر ابلیس اور شیطان اس راہب کے سامنے آیا اور کہا کہ اب میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، بشرطے کہ تم میرے سامنے ذرا سر سے سجدہ کا اشارہ کر دو۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ مرتا انسان کیا نہیں کرتا، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس راہب نے سر سے اشارہ بھی کر دیا کہ میں آپ کو سجدہ کر رہا ہوں، آپ مجھے یہاں سے نکالیں۔ لیکن ابلیس اور شیطان نے یہ کہا جو میں نے کام آپ سے کرانا تھا وہ کرا لیا ہے، میرا کام مکمل ہو چکا ہے، اب آپ جانے اور اللہ جانے، میں کچھ آپ کا تعاون نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسان کو اپنے دل میں آنے والے ہر خیال کی پیروی نہیں کرنی چاہیے اور ہر قسم کے آدمی کے مشورے عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ متبع سنت بعمل جو عالم ہو ان سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کوئی کام کرنا چاہیے۔ بہت سے کام انسان کی نظر میں بظاہر جائز معلوم ہوتے ہیں، عام انسان کو جائز نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جائز نہیں ہوتے۔ اسی طرح کسی گناہ میں جان بوجھ کے مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، چلو دوسرا گناہ کر لوں پھر پہلے سے نکل جاؤں گا، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے وساوس شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور انسان کو مزید دھنسانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔